رسول کائنات کی آمد کے تذکرے حضور کے آنے کی باتیں صرف ہم نہیں کرتے، اللہ بھی کرتا ہے اور کائنات کی ساری مخلوق بھی کرتی ہے۔ احادیث بے شمار احادیث ہیں کہ رسول کائنات جب کائنات میں تشریف لائے تو ہوائیں ایک دوسرے کو مبارک دیتی تھیں اور مرحبا مرحبا کی صدائیں لگاتی تھیں، اور ساری زمین پر ساری مخلوقات میں گھوم گھوم کر چکر لگاتی اور رقص کرتی تھی اور کہتی تھی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے، بولے نا آ گئے آ گئے، روز در مستاثرہ ہمدیان خوشنوا، پڑھتی تھی نام مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور کمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سر ذوق میں کہتی تھی باہم ذوق میں کشفت نجا بجمالہ، اور بلبلیں سب سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، تو پھر چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ صلو علیہ، چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ۔ تو ہوائیں چار سو دانگ عالم میں پکار آئی، بہار آئی 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 بہار آئی، فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چمبری، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی نغمگی، میرا وظیفہ سحر، میرا ترانہ شبی، نبی 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 نبی، اور علیم و عالم و علم، حکیم و حاکم و حکم، نعیم و منعم و نعم، حریم و محرم و حرم، حکیم و حاکم و حکم، سراج و تاج سروری، نبی 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 نبی، اور قریب خاکدان بھی وہ، حبیب آسمان بھی وہ، اسی کے نور کی قسم یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ، قریب خاکدان بھی وہ، حبیب آسمان بھی وہ، اسی کے نور کی قسم یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ، کبھی ہے عرش کی صدا کبھی ہے فرش ملتجی، نبی 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 نبی، اور وہ آئے تو بہاریں آئیں دفن، سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن، بجے وہ تب جھنن جھنن، بہاریں آئیں دفن، سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن، بجے وہ تب جھنن جھنن، بہاریں آئیں دفن، بہاریں آئیں دفن، سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن، بجے وہ تب جھنن جھنن، چمن چمن کمن کمن، سما پکارتی چلی، نبی 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 نبی، وہ آئے بہاریں آئیں دفن، سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن سنن، بجے وہ تب جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن دمن، سبا پکارتی چلی، نبی 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 نبی۔ آج برادر مفتی صاحب نے یہ گھر سجایا، آپ سب کو بلایا، ایک وقت تھا حضرت ایوب انصاری نے بھی گھر کو سجایا، جب میرے آقا مکہ سے مدینہ جا رہے تھے ایوب انصاری نے بھی گھر سجا رکھا تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایوب انصاری نے نہیں بلکہ اس کے آباء و اجداد نے 900 سال پہلے اس گھر کو مصطفیٰ کے لیے سجا کے رکھ دیا، 900 سال پہلے ان کے جد امجد طبہ حلیہ جی نے مدینہ میں ایک 2 منزلہ مکان بنا رکھا تھا، آئیے 2 منزلہ، تو وہ بھی 2 منزلہ مکان تھا، 2 منزلہ مکان بنا کر رکھ دیا تھا کہ نیچی والی منزل میں ہم خود رہا کریں گے، اور اوپر کی منزل میں جب میرے آقا آئیں گے تشریف رکھیں گے، وہ تشریف فرما ہوں گے۔ تو ایوب انصاری نے بھی گھر کو سجا رکھا تھا، اور میرے آقا کی سواری جب مدینہ میں پہنچی ہر طرف استقبال تھا اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں تھیں،
मरहबा मरहबा की सदाएं थी। मदीना की बच्चियां तफ उठा कर कहती थी तराल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि लाई। और मदीना के मेरे आका के ननिहाल की औरतें कहती थी नहनु जवारिब मिन बनी नज्जार या हब्बदा मुहम्मदुन बिन जार, कि हम बनु नज्जार की औरतें हैं और हम बड़ी खुश नसीब हैं मुस्तफा हमारे घर आए, मुस्तफा हमारे घर आए। और मदीना के बड़े मदीना के बाजारों में घूमते थे और रक्स करते थे और तराने गाते थे जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह। अरे लोगों मोहम्मद आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए, मोहम्मद आ गए। अरे रिसाला सरकार की आमद, लजपाल की आमद, सोने मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो मदीना के लोग कुछ छतों पर चढ़े हुए थे। आज जो जुलूस के दौरान मंजर होता है, खवातीन और जो चल नहीं सकते वो छतों पर होते हैं और जो चल सकते हैं वो जुलूस में होते हैं। तो छतों पर कोई देख रहा था, कोई रास्ते में चलते हुए जुलूस में बसता जा रहा था जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह, कि लोगों मोहम्मद आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए। आज हम भी यही कहते हैं आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह। और अफ्रीका के साहबियों का तो अपना ही रंग है। अरे वो रक्स करते थे और रक्स करते हुए कहते थे मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मिलकर पढ़िए मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह। मिल जाइए एक बार मदीना में अफ्रीका के साहबियों की सुन्नत अदा करते हुए मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह। बुलंद आवाज है कि नहीं है? खुदा ने आवाज दी है या नहीं दी? दे रखी है तो गाजियों के लिए ही मुस्तफा की आमद में खुशी से कहें मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह, मोहम्मद अब्दुल सालेह। ये तराने गाते थे। तो घर सजाया था अय्यूब ने, जुलूस थे 9 बस्तियां, जिसने हमारे महल्ले हैं 9 महल्ले थे मदीना के, और हर महल्ले में जहां मेरे आका जाते बस्ती में तो वहां के लोग साथ मिल जाते और ये नारे लगाते हुए जा मोहम्मद जा रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए 9 बस्तियों से ये जुलूस गुजरा। और हर बस्ती से गुजरता था, हर बस्ती वाले की ये ख्वाहिश थी, हर घर वाले की ये ख्वाहिश थी कि मुस्तफा हमारे मेहमान हो, आका हमारे मेहमान हो। मगर आका फरमाते थे मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये जानती है इसे कहाँ जाकर अरे मुस्तफा तो जानते ही है, मुस्तफा का जिसमें असर जिस जानवर पे लग जाता है वो जानवर भी जानता है कि कहाँ जाना है, वो जानवर भी जानता है कि उसे कहाँ जाना है। फरमाते इसे छोड़ दो, इसका रास्ता छोड़ दो, ये जानती है इसे कहाँ जाना है। और हदीस में है बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ अल्फाज आए, तर्जुमा ये है कि वो डाची, वो ऊँटनी कस्बा जिस पे मेरे आका सवार थे, वो जाती है चौक में खड़ी होती है, कभी इधर देखती है, पूरी गली सामने रखकर कभी इधर देखती है, पूरी गली सामने रखती है। वो समझ जाती है कि इस गली में वो घर नहीं जहां मुस्तफा ने जाना। चलते 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 एक घर आता है कि वहां ऊँटनी बैठ जाती है। घर सजाकर ये कहा हजरत अंसारी ने, आज फिर देख लेते हैं कि सरकार किधर जाती है। घर सजाकर, अरे पहले ये घर सजाना पड़ता है, फिर ये नाज कर दे, पहले घर सजाए फिर नाज करें कि देख लेते हैं कि सरकार किधर जाते हैं। कोई बड़ा प्यारा महबूब आने वाला होता दोस्त, तो हम उसके शहर में 2-3 और भी दोस्त हो तो कोई आपको खबर दे कि वो आने वाला है, लेकिन पहले उधर जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, और आपको अपने महबूब पे नाज होता है, तो आप कहते हैं देख लेते हैं किधर जाता है, देख लेते हैं किधर जाता है। अय्यूब को वो नाज था मुस्तफा की आमद का। हर कोई कहता है इधर आए, इधर आए, इधर आए। अय्यूब कहता है देख लेते हैं कि सरकार किधर, देख लेते हैं कि सरकार किधर जाते हैं, देख लेते हैं कि सरकार किधर जाते हैं। और आज ये मंजर है, आज ये मंजर है कि देख लेते हैं कि सरकार कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह।
کدی آؤ گناہگارانے تیرے رستے ملے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ، گناہگارانے تیرے رستے ملے یا رسول اللہ۔ آنکھوں وہ آئیں گے تو آنے سے پہلے بلانے والا ایک منظر بنا رہا ہے کہ آنکھوں کو آج ہجر کے غم سے چھڑاؤں گا، آنکھوں کو آج ہجر کے غم سے چھڑاؤں گا، صحرائے دل کو شہر مدینہ بناؤں گا، آنکھوں کو آج ہجر کے غم سے چھڑاؤں گا، صحرائے دل کو شہر مدینہ بناؤں گا، صحرائے دل کو شہر مدینہ بناؤں گا، اور پلکوں سے اپنی جھاڑ کے فرش حریم ناز، پلکوں سے اپنی جھاڑ کے فرش حریم ناز، ایک سمت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا، ایک سمت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا، اور پھر اس تخت نازلی پہ بسد ناز و احتشام دو جگ کے تاجدار کو لا کر بٹھاؤں گا، اس تخت نازلی پہ بسد ناز و احتشام دو جگ کے تاجدار کو لا کر بٹھاؤں گا، اور پھر ان کے پائے ناز پہ رکھ کر سر نیاز سوئے ہوئے نصیب کو اپنے جگاؤں گا، پھر ان کے پائے ناز پہ رکھ کر سر نیاز، پھر ان کے پائے ناز پہ پھر ان کے پائے ناز پہ پھر ان کے پائے ناز کیا ہے وہ پائے ناز کہ جبریل بھی جن طلبوں کو چومنے کی تمنا کرتا ہے، جن طلبوں کو اپنے کافوری لبوں سے چھونے کی آرزویں لے کر معراج کی شب آتا ہے کہ آقا آپ تو رب سے ملیں گے تو معراج ہوگی، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، آقا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا، پلکوں سے اپنی جھاڑ کے فرش حریم ناز ایک سمت تخت ختم رسالت بچھاؤں گا، اور اس تخت نازلی پہ بسد ناز و احتشام دو جگ کے تاجدار کو لا کر بٹھاؤں گا، اور پھر ان کے پائے ناز پہ رکھ کر سرے نیاز سوئے ہوئے نصیب کو اپنی جگاؤں گا، سوئے ہوئے نصیب کو اپنی جگاؤں گا، اور ایک نظر پیش کر کے درود و سلام کی، ایک نظر پیش کر کے درود و سلام کی سلطان دو جہاں کو پھر یہ سناؤں گا، مورے پریتم جیسا، مورے پریتم جیسا سلطان دو جہاں کو پھر یہ سناؤں گا، کیا کہا مورے پریتم جیسا، اور نہ کوئی میں تو ڈھونڈ پھری نگری نگری مورے پریتم جیسا، اور نہ کوئی میں تو ڈھونڈ پھری نگری نگری۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ سبے سیاں ادب کی بات کر رہے تھے کہ سبے سیاں پانی گئیاں، میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں سبے سیاں پانی گئیاں تے کوئی کوئی مرسی بھر گئی، سبے سیاں پانی گئیاں تے کوئی کوئی مرسی بھر کے، تے جنہ بھریا مڑ سر تے دھریا مڑ قدم رکھن ڈر ڈر کے، جنہ بھریا سر پہ دھریا، اگر اپنی ثقافت میں پیش نظر رکھیں کہ بھرا ہوا گھڑا ہو سر پہ تو بندہ تو عورت بڑے دھیان سے چلتی ہے کہ کہیں پاؤں پھسلے نہیں، کہیں بیلنس ہل نہ جائے، کہ کہیں گھڑا ٹوٹ نہ جائے، پانی گر نہ جائے، تو جنہ بھریا سر تے دھریا مڑ قدم رکھیں ڈر ڈر کے، قدم رکھیں ڈر ڈر کے، اور اچھے یہ دیکھیں کہ ہم آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اب یہ دیکھیں اچھا ہر گھر میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی گھروں میں اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم بھی اچھے بنتے ہیں، ہر گھر میں اچھا ہوتا ہے جو چولہے کے قریب بڑا ہوتا ہے، ایک وہ بھی اچھا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا بناتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں اچھا نام دھرایا،
کہ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اچا. بڑا درس دیا ہے انہوں نے کہ اچا نام دھرایا تے منہ رکھیا وچ اگی. منہ رکھیا، ارے اونچا ہونے کے لیے آگ میں منہ رکھنا پڑتا ہے تب اونچا بنتا ہے. تب اونچا بنتا ہے اور بندہ تب سچا بنتا ہے. تب سچا بنتا ہے. اونچا نام دھرایا تے منہ رکھیا وچ اگی. نیمی ہو کے رہ محمد تتی واہ نہ لگی. نیمی ہو کے رہ محمد کہ تتی واہ نہ لگی. تو زہری صاحب نے کہا تھا کہ نیوی پا کے بیٹھے رہنا رب دے بندے کہندے نے، اور نیوی رکھ کے ٹوٹتے رہنا چنگا لگتا ہے. تو یہ نیما ہو کے رہنا، خدا کے محبوب کی بارگاہ میں نیما ہو کے رہنا اور نچلا ہو کے رہنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، یہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کرو گے اللہ رب العزت اتنا اونچا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، اتنا اونچا کر دیتا ہے. تو دوستو اس اونچا بننے کے لیے اونچا بننا پڑتا ہے، اور اونچا بننے کے لیے آگ میں جلنا پڑتا ہے. آگ میں جلنا، ہجر کی آگ میں، عشق کی آگ میں، بچھوڑے کی آگ میں. بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا، اور یہ بچھوڑے کے صدموں کی یہ جو آگ ہے اس میں اونچا بننے کے لیے جلنا پڑتا ہے. بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلنا یا رسول اللہ. کرا میں رات دن کرا میں تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ. کرا میں تیریاں دن رات گلنا یا رسول اللہ. ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے. ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے. تے آکھی اور کی میں نظر کھلا یا رسول اللہ. تے آکھی اور کی میں نظر کھلا یا رسول اللہ. اور جنہاں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا. جنہاں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا. دلان دیاں روز سکھ جاون کو بننا یا رسول اللہ. اور ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر جو تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلنا یا رسول اللہ. ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر جو تیری رحمت دیاں ہر پاسے چھلنا یا رسول اللہ. آئیے سرور کائنات کے حضور جہاں ایسی رحمتیں ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ ویسی دریائے رحمت، ایسا دریائے رحمت ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جنت کے 2 دریا میرے آقا کے دریائے رحمت کی 2 بولے بوندیں ہیں. 2 بوندیں ہیں جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی.